बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बुनियादी मौजू हमारा नेशनल सिक्योरिटी की सूरत हाल और फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन चूँकि इन दोनों के रुख मुतय्यन होते हैं पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से भी, और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो मुकदमा है या जो मामला है वो भी इस पे असरअंदाज होगा। इसलिए हम आगाज़ उसी इशू से करेंगे और फिर नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएंगे। और नाज़रीन, मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि आज इस हवाले से दो इंतहाई मुस्तनद, रेलेवेंट और इन मौज़ूआत पे अबूर भी रखने वाले और इनसे आगाही रखने वाली शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। परवेज़ रशीद साहब सेनेटर हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हैं, हुकूमत के तर्जुमान हैं, और इस तरफ मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ वज़ीर इत्तलाआत और सेनेट की डिफेंस कमेटी के सरबराह और सहाफ़ी, दानिश्वर और मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। परवेज़ रशीद साहब, ये 12 अक्टूबर 99 को असम्बली भी उन्होंने तोड़ दी, सेनेट को भी रुखसत किया, फिर सदर को भी रुखसत किया, प्राइम मिनिस्टर को भी जेल में डाला, और बहुत सारे और भी जजेस जो है उनको भी रुखसत किया गया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये 12 अक्टूबर का जुर्म बड़ा है और संगीन है 99 का, या 3 नवंबर का बड़ा है? मेरे ख्याल में इसमें छोटा और बड़ा तो जुर्म है, उसको गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा में तो तकसीम ना करें। मुश्किल जो थी, जो मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ कि इसकी इब्तदा 12 अक्टूबर से क्यों नहीं की गई, हाँ, और दूसरे मुकदमे से क्यों की जा रही है, तो शायद उसमें निशाना हम थे। अगर उससे इब्तदा करते तो फिर आप लोग कहते कि अच्छा ये वही मुस्लिम लीग नून है जो हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लड़ती है, हर एक से इंतकाम लेती है, सहाफ़ियों से भी लड़ती है। वो सारी बातें आपने, तो अब भी हम कह रहे हैं, आपने बातें याद करानी थी हमें। तो हम नहीं चाहते थे कि इसमें कोई ज़ाती इंतकाम और ज़ाती मफाद जो है उसकी झलक कहीं पे भी नजर आती हो। नहीं, वजह ये थी या कि ये वजह है कि उसमें कुछ पर्दानशीनों के भी नाम आते हैं और 3 नवंबर में नहीं आते, इसलिए ये काम आसान है? मुझे नहीं, ये तो आपकी अपनी कोई ऑब्जर्वेशन किसी किस्म की होगी। पर्दानशीन तो कोई भी नहीं है, सब लोग ही किरदार जो हैं चीज़ों में सबके सामने थे, जिसने जो जो भी किरदार अदा किया। आप उनकी पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन किसी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर हम 12 अक्टूबर वाले मामले को लें तो उसमें तो ज़्यादा आसानी हो जाती थी कि ये जो ऑपरेशनल लोग थे 3-4, उनके बारे में पहले से भी मालूम था, और कि बाकी जो अदारा था और बाकी जो आर्म्ड फोर्सेस के हिस्से थे उनकी अब कई किताबें छप चुकी हुई हैं और मज़ामीन भी आ चुके हैं। कानून का तकाजा था या सियासत का? अगर कानून का तकाजा था तो कानून तो फिर ये नहीं देखता कि उसमें क्या है, फिर तो हर जगह वो अप्लाई होता है। क्योंकि इनिशिएटिव इसमें हमारी तरफ से नहीं, हमें तो अदालत की तरफ से एक हुक्म दिया गया और अदालत ने एक चीज के बारे में पूछा कि ये एक मुकदमा है, आप इसके बारे में आइन और कानून के मुताबिक कदम उठाएं। हमने उन इसकी कंप्लायंस की कि बिल्कुल जनाब, हम इसके मुताबिक अपना कदम। अच्छा मुशाहिद हुसैन साहब, आप 12 अक्टूबर के इक़दाम के मुतासिरीन में से थे और नवंबर वाले में जो है आप शायद शरीक की जुर्म थे, तो आप बेहतर बता सकते हैं। मैं वाहिद बंदा हूं उस वक्त का जिसने 3 नवंबर के जो इक़दाम को पब्लिकली कंडेम किया, अखबारों में छपा पाकिस्तान के अंदर, और मुशर्रफ साहब, बावर्दी मुशर्रफ साहब के सामने मैंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं और इससे आपका सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये मैंने कहा आप ये एटम बम ऑप्शन है, ये रिकॉर्ड कैसा है? 3 नवंबर को हुआ तो 4 को अखबारें देख लें, और ना सिर्फ पाकिस्तान की अखबारें बल्कि इंटरनेशनल अखबारें। लेकिन जुर्म कौन सा बड़ा था 12 अक्टूबर वाला? मैंने इस चीज की मुखालफत की है। देखिए ना, बात यह है कि 12 अक्टूबर को ये भी मुतासरीन में थे, हम भी थे, और मुझे ये बता दें कि ये सियासी मसलियत का इस्तेमाल करना, अगर माफी देनी है तो जुज़वी माफी क्यों दे रहे हैं कि वो जाती या ये दूसरी चीज है। असूल ही होता है। 12 अक्टूबर का देख लें, मैंने 13 अक्टूबर की अखबारें देख लें तो मुझे नजर नहीं आ रहा सिवाय आसमा जहांगीर के या महमूद खान अचकजई के किसी ने उसकी मुखालफत की हो। सियासी जमातें जो बड़ी जमहूरियत पसंद अपने आप कहती हैं, उन्होंने मिठाइयां बांटी। आपकी जुडिशरी ने वो कू जस्टिफाई किया। देखिए ना, मेन बात है ओरिजिनल सिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो था 12 अक्टूबर का। उसको तो हमने पी गए हैं, और ये क्योंकि जैसे आपने सही फरमाया पर्दानशीन,
اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سیریس بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہم کیوں فیصلہ کر رہے ہیں، جیسے ہم پہلے کہتے تھے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، گڈ ڈکٹیٹرز اور بیڈ ڈکٹیٹرز. ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، چاہے ایوب خان کی ہو، یا خان کی ہو، ضیاء الحق کی ہو. دین یو ہیو اے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن آپ بنائیں، پورا ریکارڈ سیٹ کر دیں کیا کیا ہوا. اور دوسری بات ہے تو وہ انیشیٹو تو ان کا نہیں ہے، وہ انہوں نے تو کہتے عدالت کا آرڈر تھا، لیکن انہوں نے یہ تو کر لیا نا سلیکٹیولی کہ 3 نومبر کا فوکس کر لیا. میرے خیال میں میرا رول ماڈل ہے پولیٹیکلی سوال بھی نیلسن مینڈیلا کا. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے آپ نے کہا. شاہ صاحب میں عرض کروں، پہلی تو میں معذرت خواہوں، آپ کی بات کا مجھے لطف آ رہا تھا، مجھے سن کر آپ کی باتیں جو ہیں میں کچھ سیکھنے کی اور کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا تھا. مجھے آپ کی دونوں باتوں کا لطف آ رہا ہے، دونوں کی باتوں کا. تو جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو سلیکشن، انیشیٹو آپ کا نہیں تھا. ہاں انیشیٹو ہمارا وہ سلیکشن ہم نے دیکھیں ایک سوال اٹھا عدالت میں، وہ میں سمجھتا ہم ہوں. اس عدالت کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں تک ٹروتھ کمیشن کی بات ہے، ہم نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کو طے کیا تھا. ٹھیک. اور اگر ویسے دیکھا جائے تو جب آپ کوئی ڈاکومنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی جب کسی کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے، اس زمانے دونوں زمانوں میں فرق آ جاتا ہے. جب آپ وہ ڈاکومنٹ لکھ رہے تھے، اگر اس وقت توانائی کا بحران ہوتا تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئی پی پیز کے بارے میں بھی کچھ لکھ لیا جاتا اور کچھ ہائیڈل پارک کے بارے میں بھی لکھ لیا جاتا ہے کہ کیسے ہم بجلی کا بحران، کیونکہ اس وقت یعنی اگر عدالت مجبور نہ کرتی تو آپ لوگوں کی اپنی کوئی خواہش یا کوشش نہ ہوتی کہ آپ مشرف کو میرا ایک پوائنٹ، ریکارڈ ہم ٹھیک کرنا چاہیں گے. لیڈرشپ جو ہے نا، ریکارڈ ہم ٹھیک کرنا چاہیں گے، ریکارڈ ہم ضرور ٹھیک کرنا چاہیں گے، لیکن اس کے لیے وقت کا تعین جو ہے وہ تو کہ آج کی ضرورت کیا ہے. تو یہ جو مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک ریکارڈ کیوں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، پھر 12 اکتوبر کا بھی کیوں نہیں، پھر ضیاء کا بھی کیوں نہیں، پھر دوسرے وہ تو پارٹ آف ہسٹری بن گئے نا. وہ تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے. خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ان کی تصویریں اتار دیں. مجھ سے کوئی پوچھے گا، میں کہ وہ تصویریں نہیں اتاریں، ان کی تصاویر کی ایک علیحدہ گیلری بنائیں اور نیچے ہسٹری لکھ دیں، کیونکہ پارٹ آف ہسٹری ہے. وہ تو پارٹ آف ہسٹری ہے، لیکن یہ جو مشرف کی ذات سے متعلق جو چیز ہے تو وہ پہل تو کی ہے انہوں نے 12 اکتوبر کو. میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے عدالت کے سوال کا جواب دیا. 12 اکتوبر بھی ہے، کرگل بھی ہے، ٹھیک، وہ بھی ہے نا، یہ تو نہیں کہ وہ ختم ہو گئے. اس کے لیے وقت کا تعین کیا ہوگا صاحب، وہ وقت کا تعین کرنا اتنا حق تو ہمیں آپ دیں. اچھا مشاہد صاحب، ایک بات کلیئر کر دی، انہوں نے بڑی صحیح بات کی. میرا ایک دوسرا تنقید یہی تھی، اس وقت ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور پوری قوم چاہتی ہے کہ گورنمنٹ کامیاب ہو، کیونکہ ایشوز بہت بڑے ہیں اور ایشوز ایک پارٹی، ایک لیڈر، ایک حکومت اکیلے حل نہیں کر سکتی. نہ فوج اکیلے حل کر سکتی ہے، نہ پولیٹیکل فورسز. اس وقت یہ جو پرائرٹیز ہے، دہشت گردی، انرجی، اکانومی، اور پلس ایک اور ماڈل آپ کے سامنے ہے پولیٹیکلی، نیلسن منڈیلا کا. اس وقت اس سے بڑا مظلوم تو کوئی نہیں نا تھرڈ ورلڈ میں. آپ اس وقت کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ یہ چیز سارا کچھ ہوا، پاکستان میں میرے سامنے ایک اور ماڈل ہے کہ جنرل ضیاء آتا ہے، ان کے سامنے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان سے نمٹنے کی بجائے وہ پہلے بھٹو کو ٹکانے لگانا چاہتا ہے. مشرف صاحب آتے ہیں، ان کے سامنے بھی بہت سارے مسائل تھے، لیکن ان کو حل کرنے کی بجائے وہ پہلے میاں نواز شریف کو یا باقی سیاستدانوں کو ٹکانے لگاتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا سیاستدان معزز نہیں ہوتے، کیا ان کی فالوئنگ نہیں ہوتی جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ تو وائی ناٹ اے جنرل؟ ڈکٹیٹرز کی غلطیاں پھر سیاسی جمہوری لوگ بھی دہرائیں. مجھے کسی نے کہا قبائلی سوچ کی بات، میں کہ قبائلی سوچ وزیرستان میں نہیں ہے، قبائلی سوچ لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے، پشاور میں ہے. جو ہم پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا ملٹری ایلیٹ ہے، یہ قبائلی سوچ ہوئے نا. ضیاء الحق نے تو ذاتی دشمنی کی نا، اپنی جان بچانے کے لیے وہ سمجھتا تھا. جوڈیشل مرڈر تھا ضیاء بھٹو کا، صاف جو بات. میاں صاحب سے جو زیادتی ہوئی بالکل سب سے ہوئی، جو پولیٹیکل لوگ تھے اندر ہوئے، سارا کچھ ہوا. there was nothing there. مشاہد صاحب، لیکن یہ قبائلی سوچ نہیں ہے کہ ایک بندہ تو وہ ایک سگریٹ کی ڈبے کی چوری میں تو اندر ہو، اور جو آئین توڑے، جو سب کچھ کرے، اس کے تو پھر یہ آئین قانون تو اس کی تو ٹرائل نہیں ہو رہا. ٹرائل تو 3 نومبر کا ہو رہا ہے. تو ہم سلیکٹو نہ ہو. تاریخ کی بات ہے تو تاریخ کا ریکارڈ بڑا بے رحم ہوتا ہے، اس میں کوئی آپس کی ایک بات ہے. چلیں، اب قومیں بھی غلطیاں کرتی ہیں، انسان بھی غلطیاں کرتے ہیں، ادارے بھی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی غلطیوں کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کا اقرار بھی کر لیتے ہیں اور پھر یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ آئندہ سے یہ غلطی ہم نہیں کریں گے،
کیا ضرور ہے کہ ان کو بھی اسی طریقے سے پیٹا جائے جو شخص آج بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے اور اقرار بھی نہیں کرتا کہ میں نے غلطی کی تھی، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ آئندہ کبھی اگر ایسا موقع آ جائے تو میں یہ غلطی نہیں لیکن کروں گا۔ پرویز صاحب یہ کیا نواز شریف صاحب ہم تو ملک کی بات کر رہے ہیں۔ مشرف تو مردہ گھوڑا ہے، اس نے ایک بیوقوفی حماقت کی، واپس آ گیا، وہ پھنس گیا ہے اور سب نے سب کی اس کی گردن پر سب کے پاؤں ہیں۔ وہ چھوڑیں، میں ملک میں انٹرسٹڈ ہوں، پاکستان میں، جس میں چاہتا ہوں کہ میرے آئندہ کے جو جنریشنز ہیں ایک سویلائزڈ پاکستان، ایک ڈیموکریٹک پاکستان میں رہ سکیں۔ اس کے لیے ایک نادر موقع ملا ہے، ایک مینڈیٹ ایسا ملا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسئلے ملک کے حل ہوں۔ یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، توجہ اس سے ہٹے گی، میں یہ صرف کہتا ہوں۔ نہیں، لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو بھٹو کا ٹرائل ہوا تھا 2 سال لگے تھا، ان کو تو فرق نہیں پڑتا۔ مشاہد صاحب، لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو مشرف صاحب کے ہمدرد افراد یا ادارے ہیں، یہ اس وقت نہ تو مشرف کو ان کاموں سے تو چلو نہیں روک سکے، لیکن اب ان کو نہ پاکستان آنے سے روک سکے، ان پہ تو ان کا بس نہیں چلتا، لیکن جب ان کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر قانون کو روکنا چاہتے ہیں۔ ایک بات ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ادارہ نہیں ہے مشرف صاحب کے ساتھ، بی ویری کلیئر۔ فوج نے ان کو کوئی، میرا نہیں خیال کہ فوج ان کے ساتھ ہے، میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، مشاہدہ دے رہا ہوں۔ اگر فوج ناراض نہیں ہو رہی، نہیں فوج کا ایشو نہیں ہے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، ہر چیز آپ فوج کو لے آتے ہیں، آپ پاکستان کی بات کریں۔ دیکھیں جی، اس وقت جو ملک کی ترجیحات ہیں، 18-20 کروڑ عوام وہ کیا مانگتے ہیں ان کی حکومت سے، نہیں تو وہ اس چیز کو حل کریں۔ اگر ایک منٹ جی، اگر مقدمے سے فوج ناراض نہیں ہو رہی تو پھر فی الحال تو ایک بندہ ہے، ایک جج مصروف ہوگا۔ مجھے تو پھر بھی لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا، مقدمہ شاید شروع ہو جائے تو پھر ایک ایریا کوڈ ہے 00966، وہاں سے ٹیلی فون آئے گا عربی میں، اہلن و سہلن مرحبا، اور وہ کہیں گے وہ جہاز جو ہے 747 ہم نے بھیج دیا، جو بھی جہاز ہے، اور وہ معاملہ پھر مجھے تو یہ لگتا ہے۔ ناظرین، قومی سلامتی اور نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ہمارا یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد۔